آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 118، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ اہل عرب کی لغو عادات، 5واں حصہ۔ اہل عرب میں شادی بیاہ کے مروج طریقے۔ شریف قبائل میں تو شادی بیاہ کا یہی طریقہ تھا جس کو اسلام نے بھی جائز قرار دیا کہ لڑکے کے ورثاء لڑکی کے والدین کے پاس جاتے اور ان سے رشتے کی درخواست کرتے، اور اگر وہ ان کی اس درخواست کو قبول کرتے تو لڑکے کا رشتہ دار از حد ممنون شکر گزار ہوتے، لڑکی کا مہر مقرر کیا جاتا، مجلس نکاح منعقد ہوتی اور لڑکی کے والدین نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی لڑکی کو رخصت کرتے۔ لیکن اس نکاح کے علاوہ رشتہ زوجیت کے انعقاد کے اور بھی متعدد طریقے رائج تھے، جن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کفر و شرک کی آلودگیوں نے ان کے جذبہ غیرت و حمید کا کس طرح گلا گھونٹ دیا تھا، اور وہ لوگ کیوں کر ایسی رسموں کو کھلے دل سے برداشت کرتے تھے۔ نہ ان کا ضمیر ان کو اس بے غیرتی پر ملامت کرتا تھا اور نہ اس معاشرے میں ان کے خلاف رد عمل کی کوئی لہر اٹھتی تھی۔ اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ نمبر 1، منکوحہ عورت جب ایام حیض سے فارغ ہوتی تو اس کا خاوند کسی شجاع یا سخی آدمی کی طرف اس کو بھیجتا اور اس کو اجازت دیتا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اور اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا کہ ایک نامور آدمی کے نطفے سے اس کی بیوی کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نامور ہوگا اور اس کو ایک نامور بیٹے کا باپ بننے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ نمبر 2، ایک طریقہ یہ تھا کہ 8-9 آدمی ایک عورت کے پاس اکٹھے ہوتے اور اس کی رضا سے اس کے ساتھ مقاربت کرتے۔ اگر اس سے حمل ٹھہر جاتا تو جب بچہ پیدا ہوتا تو چند روز بعد انہی 8-9 آدمیوں کو بلاوا بھیجتے، ان میں سے کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ آنے سے انکار کر سکے۔ جب وہ اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے تو وہ کہتی کہ جو کچھ تم نے کیا اسے تم جانتے ہی ہو، اس فعل سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے جس کا نام چاہتی لے کر کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، اس آدمی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ انکار کر سکے۔ اس بچے کو اس آدمی کی نسل سے ملحق کر دیا جاتا۔ یہ اس وقت ہوتا جب پیدا ہونے والا بیٹا ہوتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو پھر نہ وہ ان کو بلاتی نہ کسی کی طرف ان کی نسبت کرتی، کیونکہ اسے علم ہوتا کہ اہل عرب بچیوں کو از حد ناپسند کرتے ہیں، اور بعض تو اپنی جائز بچیوں کو بھی زندہ درگور کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایسے معاشرے میں ایک ناجائز بچی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کون تیار ہوگا، اس لیے وہ خاموش رہتی۔ نمبر 3، ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بدکار عورتیں اپنے مکانوں کے اوپر جھنڈے لہراتی، ہر شخص کے لیے روز و شب ان کے دروازے کھلے رہتے اور بدکاری کا کاروبار جاری رہتا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پھر قیافہ شناس کو بلایا جاتا اور جس کی طرف وہ اس کے نسب کی نسبت کر دیتا اس کا وہ فرزند قرار پاتا۔ عصمت فروشی کا کاروبار کرنے والی یہ عورتیں نہ قبیلہ قریش سے تھیں اور نہ کسی خالص عربی النسل قبیلے سے، بلکہ عام طور پر وہ لونڈیاں ہوتی جن کو خرید کر ان کے مالک ان سے یہ بدکاری کرواتے تھے۔ نمبر 4، پوشیدہ نکاح۔ ایسی بدکاری جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو وہ بری نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن ایسی بدکاری جس کا عام چرچا ہو اور کھلم کھلا ہو اس کو عیب اور کمینگی سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 5، نکاح متع۔ اس کا بھی عام رواج تھا۔ اس میں گواہوں کے بغیر عورت اور مرد مقررہ وقت کے لیے معینہ مال کے عوض بیاہ کر لیتے تھے اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ نمبر 6، نکاح بدل۔ ان کے ہاں ازدواج کا یہ حیا سوز طریقہ بھی تھا کہ 2 مرد آپس میں یہ طے کر لیتے کہ ایک شخص دوسرے کو کہتا کہ تو اپنی عورت کو میرے پاس بھیج دے اور میں اپنی بیوی کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور نمبر 7، نکاح شغار۔ ایک آدمی اپنی لڑکی کا بیاہ کسی مرد کے ساتھ کر دیتا اس شرط پر کہ وہ مرد اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دے گا اور دونوں اپنی بیویوں کو مہر وغیرہ ادا نہیں کریں گے۔ یہ چند وہ طریقے تھے جو ان میں رواج پذیر تھے اور جس پر کسی کو کوئی بھی متہم نہیں کرتا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا؟
یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔